وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسولي أو كما قال۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا، درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مقدسہ مطہرہ آلہ و بالت ہے۔ عزیز دوستو، بزرگ بھائیو، اج دا اے عظیم الشان پروگرام پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے عنوان تے منعقد ہے۔ میرے تو پہلے علماء کرام خطابات فرما چکے نے، اور میرے تو بعد جماعت دے نوجوان علماء کرام اپنی اپنی باری خطاب فرمان گے۔ اسٹیج سے میری جماعت دے عظیم مبلغ خطیب اسلام، مبلغ اسلام، برادر اکبر حضرت مولانا عثمان ساجد صاحب حفظہ اللہ جلوہ گر نے، فخر اکاڑا خطیب اسلام حضرت مولانا سہیل احمد شاکر حفظہ اللہ تشریف فرمانے، اور جماعت عظیم نعت خواں شاعر توحید و سنت جو تسا سن سکے ہو، اور میرے تو بعد بھی انشاءاللہ وہ کلام پڑھن گے۔ میری مراد محترم المقام عزت مآب محترم منشا قادری صاحب حفظہ اللہ اور دیگر علماء کرام خطابات فرمان گے۔ ساڈے پروگرام دا عنوان ہے پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں دیکھ رہا سا اس عنوان تے گفتگو ہجے تک نہیں ہوئی، تو ذہن اندر آیا چند باتاں اس حوالے نال بیان کیتیاں جان۔ ابتدا اندر بڑی توجہ نال باتاں سماعت کریا جے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کے آئے، جو مشن لے کے آئے، جو دعوت لے کے آئے، آپ علیہ السلام دا جو پیغام ہے، اے میں بڑی وڈی گل کرن لگا، توجہ فرمایا جے۔ نبی پاک علیہ السلام دی دعوت، آپ دا پیغام، آپ دا مشن اگر من و ان کائنات دے اندر کوئی بیان کرن والے نے تے صرف اہل الحدیث نے۔ اللہ دے فضل و رحمت دے نال باقی جماعتاں دیکھو گے، انہوں نے توحید دے اندر شرک دی ملاوٹ کی تھی، سنت دے اندر بدعات دی ملاوٹ کی تھی۔ اللہ ملک العلام دے آسمان دے نیچے، زمین دے فرش دے اوپر، واحد کائنات دے اندر ایک ہی جماعت ہے کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی دعوت نو کریا کریا، کوچا کوچا، شہر شہر، بستی بستی، دیہات دیہات، کائنات دے کونا کونا تے پیغمبر کائنات علیہ السلام دی دعوت نو من و ان عوام الناس تک پہنچایا ہے، اور تا قیامت پہنچاندے ہی رہن گے۔ اور دعوت کیا ہے؟ میں سورہ الاعراف دی ایک آیت پاک پڑھی، اس آیت دے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے عقیدے دی بات سمجھائی ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام جو پیغام لے کے آئے نے نا، وہ پیغام کیا ہے؟ قرآن اور حدیث۔ وہ پیغام کیا ہے؟ توحید و سنت۔ اور اللہ ملک العلام دا قرآن ہے، وہ جو پیغام ہے وہ منزل من اللہ، قرآن بھی منزل من اللہ، حدیث بھی منزل من اللہ۔ قرآن بھی غلطی تو پا کے اے مل کے محبت نال بولے آجے، میرے محمد دا ایک ایک فرمان بھی بولو غلطی تو پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن بھی حرف آخرے، سونے پیغمبر دا ایک ایک فرمان بھی بولو حرف آخرے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی اے ہی پیغام مینو تانوں دینا چاہندے نے۔ آؤ اللہ دا قرآن آوازم دیئے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔
ترجمہ سنیا جے تانوں مسئلے دی سمجھ آ جائے۔ اللہ فرماندے نے ایمان والےو اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتباع کرنی ہے، پیروی کرنی ہے کہ صرف اس شریعت دی پیروی کرنی ہے جو میں رب نے آسمان تو تواڈے سینہ پاک تے نازل فرمائی ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِی اولیاء، انہاں تو علاوہ اور کسی چیز دی پیروی نہیں، یعنی قرآن دا کہنا مننا ہے، پیغمبر علیہ السلام دی حدیث دی اتباع کرنی ہے، قرآن دا کہنا مننا ہے، پیغمبر دے سونے فرمان دا کہنا مننا ہے۔ تھوڑے ہی لوگ نے جڑے اے نصیحت حاصل کر دینے، میرے پیغمبر علیہ السلام حجۃ الوداع دا موقع ہے، توجہ کر دے جایا جے خان پوریا میرول ویندا جانا پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کیوں نہ اپنے نصیبے تے اللہ دا شکریہ ادا کراں، میں کیوں نہ اپنی قسمت تے راضی ہوواں۔ رب العالمین نے وہی دعوت عطا فرمائی ہے جو دعوت آج تو 1450 سال قبل میرے تواڈے مصطفیٰ علیہ السلام نے مکے اور مدینے اندر اپنے اصحاب تک پہنچائی ہے۔ حجۃ الوداع دا موقع ہے، آقا علیہ السلام اپنی سواری دے اوپر جلوہ کرنے، اور آقا علیہ السلام نے اس موقع تے بھی فرمایا ہے اے میرے صحابہ میرے کولو دین دے مسائل سیکھ لو، میرے کول حج دے مناسک سیکھ لو، شاید کہ اگلے سال میں حج اندر تواڈے نال شامل ہوا یا نہ ہوا۔ اس موقع تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے کو اور گل کہی ہے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی۔ آقا فرماندے نے دو چیزاں میں چھوڑ کے جا رہے ہاں، اے خان پور والے ذرا غور کر، میرے پیغمبر دا پیغام دعوت مشن آمینہ دے لال السلام جو تڑپ لے کے آئے، عزم بالجزم لے کے آئے، آقا فرماندے نے دو چیزاں چھوڑ کے جا رہے ہاں، جب تک مضبوطی نال پکڑو گے گمراہ نہیں ہوو گے، جب تک مضبوطی نال پکڑو گے ذلیل و خار نہیں ہوو گے۔ اور دو چیزاں کیا ہے، ایک رب دا قرآن ہے، دوسرا محمد دا سونا فرمان ہے۔ ایک رب دا قرآن ہے، دوسرا آمینہ دے لال علیہ السلام دا فرمان ہے۔ اور میں تواڈے کول ایمانداری نال سوال کرنا چاہنا تے جواب لینا چاہنا، تسی اللہ دے گھر اندر موجود ہو اور رب العالمین دی اے زمین دے اوپر فرش دے اوپر مینوں بتلاؤ ایمانداری نال، میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے، پوری دنیا دے اندر سنائی دے رہی ہے، سفر اکاڑے والے آئے نے، میں جو بات سمجھانا چاہنا، پیغام مصطفیٰ آمینہ دے لال علیہ السلام نے دو چیزاں بتلائیاں نے، قرآن ہے، دوسرا پیغمبر دا فرمان ہے۔ جاؤ ساری کائنات دا چپا چپا تلاش کرو، اگر قرآن و سنت دی دعوت دین والی کوئی کائنات اندر جماعت تانوں رب کائنات دے فضل و رحمت دے نال نظر آئے گی تے صرف اہل الحدیث دی جماعت ہی نظر آئے گی۔ مینوں ایتھے حضرت یزدانی شہید یاد آئے رحمہ اللہ، حضرات توجہ کر دے جے آج اللہ اکبر کبیرہ۔ میں جڑی دعوت دینا چاہنا حضرات دنیا کائنات دے لوگوں، دو چیزاں نبی پاک علیہ السلام دے کے گئے نے، تیسری چیز کوئی نہیں، لوکاں ڈنڈی ماری اہل الحدیث دو چیزاں تے جمع، اور اے ہی دعوت دے رہے نے دنیا دے لوگوں، آجو اللہ دے قرآن وال پیغمبر دے سونے فرمان وال، اللہ اکبر کبیرہ۔ سب تھی افضل اعلی نعمت کارن اہل ایمان، ایک قرآن محمد دو جوان سرور دواں جہان، جس دے دوویں آہت آیاں انہاں پائیاں سب بلائیاں، انہاں دوواں دا دامن پھڑیاں تے رحمتاں جڑیاں لائیاں، تے جس نے نافرمانی کی دی تے کم کی تے من مانی،
او نہ پار سلامت گئیاں تے غرق ہویاں وچ پانی تے آؤ لوگو ٹکٹ خریدو مسلک اہل حدیث دعوت اہل حدیث پیغام اہل حدیث آؤ لوگو ٹکٹ خریدو تے کھڑا جواز محمدی پھر کا کہنا خبر نہ ہوئی پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی اے سنو آواز محمدی میرے پیغمبر علیہ السلام جو دعوت لے کے آئے نے قرآن تے حدیث والی دعوت لے کے آئے نے میرے پیغمبر علیہ السلام نو اللہ نے رسالتاں عطا فرما دیتیاں نے نبوتاں عطا فرما دیتیاں نے صفا پہاڑی تے چڑھ کے اے بھی میرے پیغمبر علیہ السلام دی دعوت ہے آقا علیہ السلام نے اپنے انوی تے بیگانے انوی بلا لیا ہے تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون تملک العرب والعجم او میرے اپنے ہوتے میرے بیگانے ہو آؤ نہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیابیاں پا جاؤ گے آئے مالک بن جاؤ گے اللہ تانو زمین دا مالک بنا دے گا رب تانو عزتاں دے تاج پہنا دے گا میرے پیغمبر علیہ السلام نے پہلی دعوت رب دی توحید دی دعوت دیتی ہے حضرات میں تہاڈے کولوں سوال کرنا چاہنا کائنات دے اندر رب کائنات دے فضل و رحمت دے نال ایک ہی جماعت نظر آئے گی جو خالصتاً اللہ دی توحید نو بیان کرنے والی ہے جو پیغمبر کائنات دی دعوت نو عوام الناس تک پہنچانے والی ہے اور دوسری جماعتاں نو دیکھو گے انہاں توحید دے اندر شرک نو ملوث کیتا ہے توحید دے اندر شرک دی امیدش کیتی ہے اگر شرک تو پاک کوئی جماعت رب العالمین دے رحمت دے نال اگر تانوں نظر آئے گی تے صرف اہل الحدیث ہی نظر آؤں گے اہل الحدیث جو دعوت دے رہنے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ لوگو آجو پروردگار ایک کوئی خالق و مالک ہے اس دور دے اندر جڑے میرے پیغمبر علیہ السلام دے اپنے بھی دشمن تے بیگانے بھی دشمن ہے اس دے باوجود میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے توحید دی دعوت دیتی ہے توحید دی انداز کتنا پیارا اور لوگی پوج دے سن پہ قبرانو کئی حجرانو کئی شجرانو اونا در در دیا پجاریانو او خان پر والیا اونا در در دیا پجاریانو ایک رب دے در تے جھکانا آیا کائنات دا کلا ذرا مل کے تسی پڑھنا امام آیا ہے جندہ اے عقیدہ میرے پیغمبر کلے ہی کائنات دے امام بن کے آئے نے کائنات دا کلا امام آیا کائنات دا کلا امام آیا اون دے حسن تے رب وی ناز کرے اون دے اگے کیڑا پرواز کرے بڑا پیارا جملہ اور جن دے حسن تے رب وی ناز کرے اون دے اگے کیڑا پرواز کرے تاہا یاسین مزمل دی پایا شین مزمل دی اور پاکے رب کو لقب تے شان آیا کائنات دا کلا امام آیا میرے پیغمبر علیہ السلام نے توحید دی دعوت دی تھی من وان اہل الحدیث علماء اللہ دے فضل و رحمت دے نال دعوت توحید دے رہنے اسے واسطے تے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سانو او حدیثاں یاد نے صحیح البخاری دے اندر آقا علیہ السلام فرماندے نے ایمان والے ہو قیامت دا دن ہوئے گا سب تو بدترین رب العالمین دے نزدیک قیامت والے دن سب تو
بدترین او لوگ کون ہونگے؟ اولئک شرار الخلق عند اللہ یوم القیامہ۔ آقا فرماندے نے سب تو بدترین او لوگ ہونگے جڑے رب دا در چھڑ کے غیراں اگے جبی جھکان والے نے، غیران اگے جبی جھکان والے نے، اے غیران تو ہٹا کے ایک رب دے درد پجاری گناہن والے کون نے؟ نبی پاک علیہ السلام اور آپ دی دعوت نو آگے اہل الحدیث پہنچا رہے نے۔ اور ساڈا عقیدہ ہے میرے دوستو، کائنات دا نظام چلانے والا کلا ہے، نفع نقصان دا مالک بھی کلا، عرش والا الہ ہے، اولادہ دین والا بھی اوئے۔ میں تانوں جگانا چاہنا تے میں اپنا پیغام تقریر ختم کر دینی ہے، تانوں پتہ بھی نہیں چلنا، میں بیدار کرنا چاہنا۔ رب العالمین دی ذات پاک علیم بھی ذاتی صدور ہے، رب العالمین ہر ایک دے چہرے بھی جاندہ ہے، رب نام بھی جاندہ ہے، خاندان بھی جاندہ ہے۔ اسے واسطے توحید دی گواہی ذرا مل کے پہ جائے، اے رات دا ٹائم ہے تے رب العالمین دی وحدانیت دا ترانہ مل کے گا لئیے۔ ساری کائنات دا نظام چلانا والا کون ہے؟ شہادت دی انگلی کھڑی کر کے کہنا صرف اللہ، جن دی انگلی ہے نا ذرا کھڑا کرے آجے۔ ساری کائنات دا نظام چلانا والا کون ہے؟ صرف اللہ۔ اولادہ دینا والا کون ہے؟ نفع نقصان دا مالک کون ہے؟ ساری کائنات نو رزق دینا والا کون ہے؟ میں نہیں کہہ رہا، رب دا قرآن ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی حمید۔ کیسی عظیم پروردگار دی ذات ہے جس نبی پاک علیہ السلام نے اللہ دی ذات دا تعارف کروایا ہے۔ آج علماء اہل الحدیث اور پیغام عوام الناس تک پہنچا رہے نے، آواز ہم دیئے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ کیسی عظیم ذات ہے، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ کیسی عرش والے الہ دی ذات ہے، فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک توجہ الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ۔ تسی بھی پڑھ لو، اے رب دے قرآن دے الفاظ نے، رب دے قرآن دے الفاظ۔ اور جدو اپنی زبان اندروں اقرار کرو گے سبحان اللہ، اللہ تیری ذات پاک ہے اور رب اس بات سے قادر ہے، رب تینوں گناہوں تو پاک کر دے گا۔ اج بول رب دی توحید تے جس رب نے تینوں نعمتاں عطا فرمائیاں نے، سبحان اللہ سبحان اللہ اما یشرکون واللہ الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ کیسی عظیم پروردگار دی ذات ہے، اور جس پروردگار دی ذات دا تعارف عرش والے الہ نے کروایا ہے۔ اور میں دس رہا ہوں ساڈا اج دا مضمون کتنا پیارا ہے، پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی پاک علیہ السلام دے پیغام نو پہنچا رہے نے، من وانت اہل الحدیث پہنچا رہے نے۔ اور لوکاں ڈنڈیاں ماریاں، لیکن یاد رکھو جب تک کائنات دے اندر اہل الحدیث دا بچہ زندہ ہے، جب تک کائنات دے اندر اہل الحدیث علماء زندہ نے، اے اپنے علماء واسطے دعا کریا کر۔ جب تک اہل الحدیث علماء زندہ نے، رب دی توحید دا پرچم بلند کر دے رہن گے، پیغمبر کائنات دی ختم نبوت دا پرچم بلند کر دے رہن گے، عظمت صحابہ دے گیت بھی گاندے ہی رہن گے۔
تکبیر، شان صحابہ، عظمت صحابہ، علماء حق اہل حدیث، مولانا عبدالرؤف ربانی صاحب۔ اچھا یاد رکھو اللہ دی توحید والا مسئلہ اتنا حساس ہے، اگر عقیدہ اچھا نہیں تے کل قیامت والے دن نتیجہ بھی اچھا نہیں۔ یاد رکھو جے آج اسی توحید تے نہیں بولنا تے بولو کدو بولیں گے کہ جس رب العالمین نے سونے مصطفیٰ علیہ السلام نو شفاعت کبریٰ بھی عطا کر دینی ہے، اور رب دی توحید تے بول، رب نے تینوں شیطاں عطا فرمائیاں نے جدو کوئی کم نہیں آئے گا، میرا رب اپنی رحمت دی چادر پا کے گناہاں تے انشاءاللہ معافی دا کلم پھیر دے میں۔ میں دس رہا انشاءاللہ اہل الحدیث جب تک زندہ نے انشاءاللہ عقیدہ توحید بیان بولو کر دے ہی رہن گے اور توحید و سنت دا پیغام پہنچاندے ہی رہن گے۔ چلو میں اپنی محبت دی بات کراں تے نال تانوں بھی بلانا چاہنا، دم دم میرا خدا ہے، ہر دم میرا خدا ہے، اور سا اندر ساڈا مشکل کشا اللہ ہے۔ اسی خیراں نو پکاریا نہیں، رب دے مقابلے اندر بابیاں نو نہیں لے آمدا، رب دے مقابلے اندر مردیاں نو نہیں لے آمدا، رب دے مقابلے اندر کسے اور نو مشکل کشا نہیں کیا۔ ساڈا مشکل کشا اللہ، حاجت روا اللہ، اور اللہ دے فضل و رحمت دے نال سونےو میں جڑی بات کرنا چاہنا علل اعلان کرنا چاہنا وا، اہل الحدیث نے غوث اعظم منی ہے، اہل الحدیث نے غوث اعظم تسلیم کیتا ہے، عرش والے الہ نو تسلیم کیتا ہے، مرشد اعظم تسلیم کیتا ہے، مدینے والے مصطفیٰ نو تسلیم کیتا ہے۔ ساڈا غوث اعظم کون ہے؟ اور بولو بولو کون ہے؟ عرش والا الہ، جس اللہ دے بارے میں کہہ رہے ہیں جگہ جگہ دم دم میرا خدا ہے، ہر دم میرا خدا ہے۔ اے تسی مل کے پڑھنا ہے، ہر دم میرا خدا ہے، اور ساڈا رب الہی مشکل کشا ہے۔ نہ سنگو توحید دا ترانہ پڑھ دے آیا، اے مسافر سارے رستے دعاواں دے گا، مل کے پڑھنا ہے، دم دم میرا خدا ہے، ہر دم میرا خدا ہے۔ ہجے آواز نہیں آ رہی، میں نہیں تے رکھنا ہی تھے، یا پھر ویکھیا جے چول بھی ٹھنڈے ہو جانے نے۔ دم دم میرا خدا ہے، ہر دم میرا، اے پچھلا ملا، ہر دم میرا خدا ہے۔ میں رب تے نام تے تانوں بلانا چاہنا، اور لوگ تے ہی رانجے تے بلاندے نے، اور لوگ تے سسی پنواں تے بلاندے نے۔ اہل الحدیث تانوں رب دی توحید تے بلا رہے نے، پیغمبر دی رسالت تے بلا رہے نے۔ دم دم میرا خدا ہے، ہر دم میرا خدا ہے، ہو کے خدا دا بندہ منگا میں کیوں کسے تو، ہو کے خدا دا بندہ منگا میں کیوں کسے تو، ہر ویل ہر دا کردہ ہر کم میرا خدا ہے، دم دم میرا خدا ہے، ہر دم میرا خدا ہے، دم دم میرا خدا ہے، ہر دم میرا خدا ہے۔ بڑا پیارا جملہ انشاءاللہ تسی بیدار ہو جانا ہے۔ دم دم میرا خدا ہے، ہر دم میرا خدا ہے۔ جدو اسماعیل اپنی رگڑی زمین تے ایڑی، جدو اسماعیل اپنی رگڑی زمین تے ایڑی، پترا تو جاری کردہ، پترا تو جاری کردہ، سمزم میرا خدا ہے، دم دم میرا خدا ہے، ہر دم
پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور پیغمبر علیہ السلام دے پیغام نو اللہ دے فضل و رحمت دے نال اہل الحدیث بیان کر رہے نے اور انشاءاللہ العزیز جب تک زندہ نے کر دے ہی رہن گے. اور میرے دوستوں میں آخر تے بات بیان کرنا چاہنا, اگر کامیابی چاہتے ہو, کامرانی چاہتے ہو, اگر چاہتے ہو پیغمبر علیہ السلام دے ہتھوں جام کوثر مل جائے, جنت دے اندر سونے محبوب علیہ السلام دی رفاقت مل جائے, پھر آجو اللہ دے قرآن وال, پیغمبر علیہ السلام دے فرمان وال, میرے پیغمبر علیہ السلام دے مشن تے آجو, رب دے قرآن وال آجو, پیغمبر علیہ السلام دے سونے فرمان وال آجو. پھر دیکھو انشاءاللہ اللہ دنیا بھی روشن فرمائے گا, دنیا اندر بھی عزت عطا فرمائے گا, کل قیامت والے دن بھی اللہ سبحانہ و تعالی جنت دے داخلے عطا فرمائے گا. اللہ سبحانہ و تعالی جب تک سانو زندہ رکھے توحید و سنت آخری وقت کلمہ طیبہ زبان تے جاری و ساری فرمائے. اج دا پروگرام میرے برادر اصغر بھائی مولانا بلال ساجد صاحب اور برادر اکبر خطیب اسلام مبلغ اسلام حضرت مولانا عثمان ساجد صاحب حفظہ اللہ اور اس مسجد جتنے انتظامیہ نمازی جتنے اس پروگرام دے اندر دستے بازو بننے والے اے شباب الخطبہ دے چمک دے ستارے بیان کر چکے نے اور میرے تو بعد بھی کرن گے انشاءاللہ العزیز. انہاں واسطے دعا کرنی ہے اللہ سبحانہ و تعالی اخلاص دے نال سانو اے دین اسلام دا کم کرن دی توفیق عطا فرمائے, اللہ دین واسطے قبول فرمائے, اخلاص پیدا فرمائے, تقوی پرہیزگاری تے خشیت پیدا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جی مولانا بلال ساجد صاحب ایک شعر دی فرمائش کر رہے ہیں, میں پڑھنا چاہنا. صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین, انہاں دی عظمت, انہاں دی شان, صحابہ نال پیار, اے بھی عقیدے دا مسئلہ ہے. سارے صحابہ دے غلام ہی بیٹھے ہو, ذرا چکو ماشاءاللہ. ایک تے ٹھلے پے گئے جے جلسہ شروع ہویا ہے, اے ویکھو نا الحمدللہ پوری کانفرنس دا ماحول ہے. کہ اللہ نے تواڈے پنڈ اندر کتنا فضل فرمایا ہے کہ بڑے بڑے علماء ملک بھر تو آئے اور بیان کر رہے ہیں. گھنٹے دی تقریر 15-20 منٹ چ سمیٹ کے تے تواڈے سامنے بیان کر رہے ہیں. ہور تانوں چاہیے کی ہے, ذرا ہاتھ چکو سارے صحابہ نو منن والے نے. عظمت صحابہ, ذرا عظمت صحابہ, عظمت صحابہ. میں جس صحابہ دے بارے کہنا چاہنا, صحابہ سے لگا یاری کے بیڑا پار ہو جائے. سارے منن والے نے اور کسی دے دل وچ کھوڑ تے نہیں, کسی دے دل وچ کوئی کالا پن تے نہیں. سارے صحابہ نو منن والے, صحابہ سے لگا یاری کے بیڑا پار ہو جائے. تیرا بھی رب کی جنت میں محل تیار ہو جائے. وہ نبیوں میں رسولوں میں بس محمد ہی چنیدہ ہے. صحابہ بھی ملے چن